بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک ایران پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا جس کی صرف ایک ہی لڑکی تھی جو بے انتہا خوبصورت تھی۔ ایران کا بادشاہ کافی دنوں سے پریشان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی اکلوتی بیٹی کی شادی ہو جائے اور وہ بھی اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، لیکن ایران کا بادشاہ اپنی بیٹی کی شرطوں کی وجہ سے بے انتہا پریشان تھا۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ کی بھی خواہش تھی کہ اس کی اکلوتی بیٹی کی شادی ہو جائے اور وہ بھی اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے، لیکن شہزادی نے بھی ایک عجیب و غریب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا، شہزادی اسی لڑکے سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ سب کے سب شہزادے ناکام لوٹ گئے۔ کوئی بھی شہزادہ شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب نہ دے سکا۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اعظم نے جب شہزادی کی اس خواہش کے بارے میں سنا تو وہ اپنے والد محترم کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اس کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کے وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے جب بیٹی کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا، اگر تم ناکام لوٹے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ بابا، میں بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں۔ بابا، بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہوا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، کوئی بھی جیت جائے، شاید وہ خوش نصیب میں ہو جاؤں۔ آخر کار باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقررہ وقت پر مقررہ دن تمام لوگ دربار میں پہنچ گئے۔ دربار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ملکہ عالیہ بھی موجود تھیں۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ شہزادی دربار میں داخل ہوئیں اور آ کر اپنی کرسی پر برجمان ہو گئیں اور آخر کار شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ شہزادی نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم کچھ دیر خاموش ہوا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کر دی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش نوجوان، تم نے پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر لیا۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکالا اور فضا میں بلند کر دیا۔ شاباش نوجوان، آپ کا یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ شہزادی کی مسکراہٹ دیکھ کر سمجھ گئی کہ اعظم نے صحیح جواب دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی دربار مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ 2 سوالات کیا تھے؟ ان کے جوابات کیا تھے؟ ہر شخص اس بات پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا، مرحبا، اے نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اعظم دل ہی دل میں اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا؟
और तुमने क्या जवाब दिया? अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। आजम पूरा तमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहजादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो? मैंने दो उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। बहुत खूब, हम खुश हुए, बादशाह ने मुस्कुराकर कहा। आजम बोला। इसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि क्या तलवार से कोई बड़ा हथियार है? मैंने जवाब दिया, हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज्यादा कारगर होता है। माशाल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि जाहो जलाल दोनों हिकमत के इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। लेकिन ये बताओ नौजवान कि तीसरा सवाल शहजादी साहिबा ने कौन सा किया था? आजम ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह सलामत। शहजादी दरबार की सीढ़ियां उतरी और दोबारा चढ़कर कुर्सी पर थक कर बैठ गईं। उन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज नहीं थकी। मैंने जवाब दिया कि दिल, क्योंकि दिल इंसानी जिस्म में वो वाहिद चीज है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए धड़कता रहता है। बादशाह ने आजम को अपने पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा, ए लोगों, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है। मेरे अजीज बहन भाइयों, बेशक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान अटल है, और दूसरा कलम का वार दुनिया के हर हथियार से ज्यादा खतरनाक है, और तीसरा दिल, क्योंकि दिल इंसानी जिस्म में वो वाहिद चीज है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए धड़कता रहता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।